ساری رات عبادت میں ایک ہی دعا کرتی رہی ہوں کہ صبح تم اپنی قربانی پیش کرو. کہیں ایسا نہ ہو تم اگر قربانی پیش نہ کرو تو کہیں کہ دودھ کا اثر ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں سجدے میں گئی تمہیں اجازت دی زہرا کے لال میں قربان ہونے کی. علی اکبر کہتے ہیں یہ آسان تھا. پھوپھی سے اجازت لینے کے لیے میں نے قدم اٹھانا چاہے خیمے کی طرف قدم نہیں اٹھتے. کیوں نہیں اٹھتے؟ کہا مجھے معلوم تھا جب موت کی اجازت مانگوں گا پھوپھی مر تو سکتی ہے مجھے موت کی اجازت نہیں دے سکتی. مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. میرا دل کہتا ہے نجف کا رخ کیا ہوگا کہا ہوگا دادا آپ مشکل کشا ہیں میری مشکل کشائی کیجیے. ذہن میں ایک خیال آیا مشکل کشائی ہوئی قدم اٹھائے خیمے کے باہر گئے سلام کیا. بی بی نے کہا بیٹا علی اکبر خیمے میں آ جاؤ. گئے حالت تشہد میں بیٹھی تھی. معلوم ہے جناب علی اکبر نے کیا کیا؟ اپنا سر پھوپھی کی ذات پہ ایسے ہی رکھا. زینب گیسوں میں ہاتھ پھیرنے لگی. علی اکبر کیسے آنا ہوا؟ کہا سوالی بن کے آئے ہو. کہا اب جب پھوپھی کے پاس کچھ نہیں رہا سوال کرنے آئے ہو. ساری زندگی 18 سال خواہش رہی تم کچھ مانگو میں عطا کروں. کہا پھوپھی جو سوال کرنے آیا ہوں وہ علمی سوال ہے. پوچھو بیٹا کیا پوچھنا ہے؟ کہا مجھے یہ بتا دیں آپ کا مقام بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام بلند ہے؟ پھوپھی نے سر پیٹ لیا. کہا علی اکبر کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا میں ادناسی کنیز. کہا ماں فاطمہ زہرا ان کا مقام بہت بلند ہے. تو کہا پھوپھی ایک بات جان لیں پھر اس کے لال پہ مجھے قربان ہونے کی اجازت دے دیں. کہا علی اکبر اگر اس طرح اجازت نہ مانگی ہوتی تو پھر مر تو سکتی تھی میدان میں موت کی اجازت نہیں دے سکتی تھی. جاؤ زہرا کے لال پہ قربان کیا. اجازت مل گئی. کیا کہا مولا نے معلوم ہے کیا کہا؟ کہا 2 صفحے باندھو علی اکبر کو ان صفوں سے گزار. خود آئے نانا کا امامہ پہنایا نانا کی ابا نانا کی قبا نانا کی شمشیر نانا کی سواری مکمل رسول اللہ کی صورت بنا کے کہا کہ گزر جاؤ. اب خواتین رو رہی ہیں جوان رہے نہیں ہیں رو رو کے بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہی ہے جب بھی رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر تجھے دیکھ لیتے تھے اب تیرے بعد رسول اللہ کی زیارت کیسے ہوگی؟ اجازت لی آگے بڑھنے لگے. کاش میرے پاس وقت ہوتا. یہاں جناب سکینہ نے روکا ابا کے دامن کو تھاما. کہا سکینہ کیا ہے؟ کہا ایسے نہیں سین سے اتر گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا جب مدینہ سے چل رہے تھے نا مجھے بہن سغرا نے ایک ذمہ داری دی تھی. کہا تھا سکینہ جب میرا علی اکبر میدان کو جانے لگے جب رخصت ہونے لگے ایک کام کرنا میری طرف سے علی اکبر کے سینے کے موزے لینا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مدد کرنے. مولا حسین یہ دیکھ کے زارا قطار رو رہے تھے. کہا بابا بہن سغرا نے مجھے یاد رکھا میری ایک خواہش ہے بہن سغرا کی زیارت کرا دے. مولا نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھنے کو کہا. کہا دیکھو سہنے خانہ میں. کہا نظر نہیں آ رہی. کہا دروازے پہ. کہا نظر نہیں آ رہی. کہا نانا کی روزے پہ. کہا نظر نہیں آ رہی. کہا رونے کی آواز قریب ہے. کہا آگے دیکھو. دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی اکبر کے قدموں پہ نشانوں پہ جھکی ہوئی ہے رو رو کے کہہ رہی ہے چند راتوں سے بہت ہی ڈرانے خواب دیکھ رہی ہوں. درندے ہیں جو میرے بابا اور بھائیوں کو نوچ. اجازت لی سوار کرایا. علی اکبر تم میدان کو جاؤ لیکن محلن محلہ
آہستہ آہستہ جاؤ. علی اکبر جا رہے ہیں. دیکھا کہ کسی کے پیچھے آنے کی صدا ہے. پلٹ کے دیکھا بابا ہے, امامے کے پیش کھول کے گلے میں آ چکے ہیں, گریا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پلٹ کے آئے, کہا بابا آپ نے تو اجازت دی. کہا کیا کروں, کاش تیرا تو جیسا کوئی بیٹا ہوتا, پھر تمہیں سمجھ آتی جدائی آسان نہیں ہے. جاؤ تمہیں اللہ رب العزت کا سپرد کیا, لیکن پیچھے بول بول کے دیکھتے جاؤ. ابھی تک جس کو بھی مولا نے بھیجا نا, آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے. جب تک خبر نہیں ہوتی تھی پھر کرسی سے اٹھتے تھے, سوار ہوتے تھے زلجنا پہ, جا کے اس شہید کے پاس آخری وصیت سنتے تھے, لے کے آتے تھے. لیکن پہلی بار ہے علی اکبر کو بھیجا, کرسی پہ نہیں بیٹھے بلکہ زلجنا کی پیٹھ پہ بیٹھے. جب علی اکبر جاتے ہیں گود میدان میں, ایڑیوں کا زور دے کے بلند ہو کے دیکھتے ہیں. بہت محبت ہے اپنے اللہ سے. مقابلہ کرتے کرتے ان دشمنوں کو پیچھے ہٹایا, بہت سو کو واصل جہنم کیا. پلٹ کے آئے, کہا بابا ایک کام کریں گے. کہا کیا؟ کہا بہت پیاس لگی ہے. مولا نے کہا ایک کام کرو, میرے منہ میں اپنی زبان رکھ لو. جیسے رکھی فوراً نکالی, آپ کا گلا مجھ سے زیادہ مشکل ہے. کہا جاؤ جانا تمہیں سوران کریں گے. بابا علی مصطفیٰ انتظار کر رہے ہیں. آئے میدان میں حملہ آور ہے, لیکن کسی نے کہا علی کے شیر کو ایسے مار سکتے ہو, دھوکہ دے کے مارو. کہا علی اکبر تم یہاں ہو, خیمے پہ حملہ ہو گیا. جیسے توجہ کی, ایک مجنون نے نیزے کو پشت میں ڈال دیا اور وہ سینے سے بچی نکل کے آ گئی. جگر کو چیرتے ہوئے صدا دی, بابا السلام علیکہ یا ابتا. صدا کا لگا جیسے ہی زیل میں بیٹھے تو زمین میں گر گئے. اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں, اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں, گھٹنیوں کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں. صدا دیتے جاتے ہیں, نائنا اکبر بیٹا مجھے صدا دو, میری آنکھ کا نور جاتا رہا ہے, بابا کی مدد کرو. بابا کس مشکل سے پہنچے مجھے نہیں معلوم. جب پہنچ گئے سرحانے, دیکھا علی اکبر ہے, تڑپ رہے ہیں. لیا سر کو گود میں رکھا. کہا علی اکبر مدد کرو گے بوڑھے باپ کی. یہاں ایک جملہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں, تھوڑی دیر پہلے ان کے لال کو جب آپ اٹھانے گئے, اور بھی اٹھانے آیا, اور نے کہا مولا مجھے اٹھانے دے. کہا اور تجھے معلوم نہیں ہے, بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشک, تو مولا کہے کہ میرا رہا کوئی نہیں. کہا علی اکبر میں بوڑھا ہوں, تم جوان ہو, ایک کام کرو, بابا کی نصرت کرو, اپنا ہاتھ میرے شانے پہ رکھ دو تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو. جیسے ہی کہا نا, ہاتھ رکھا, اٹھا لیا. کہا دوسرا ہاتھ دوسرے شانے پہ رکھو تاکہ آسان ہو جائے. دوسرا ہاتھ نہیں رکھا. کہا کیا بات ہے, یہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے, سینے سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ کہا بابا ایک ملعون نے بچی اس طرح سے کچھ سنبھالی ہے, جگر کو کاٹتے ہوئے بہر نکل آئی. اس ملعون نے کیا کیا, ہنی کو توڑ دیا. کہا سنا ہے حسین بہت صابر ہے, میں دیکھوں گا کتنا صبر ہے. جیسے ہی یہ کہا نانا رسول اللہ آپ بھی آئیے, نانا ابراہیم اسماعیل کو لائیے, انبیاء کو لائیے, بابا علی مرتضیٰ آپ بھی آئیے. دیکھیے میرے ہاتھ میں راشا نہیں ہے, آنکھوں میں پٹی نہیں ہے, ہاتھ رکھا برچی پہ, کٹی ہوئی برچی پہ, اور صدا کی. کہا بابا مرحبا اندر کا سر اتارنا آسان ہے, خیبر کا در اٹھانا آسان ہے. علی اکبر جیسے جوان کے سینے سے بچ ہاتھ رکھا اور کہا یا علی مدد. ادھر برچی کا نکلنا تھا, ادھر لاشا تڑپ کے رہ گیا. مولا نے صدا دی, بنی ہاشم کے بچے آئے میری مدد کرو. مجھے نہیں معلوم کیسے اٹھایا, اتنا معلوم ہے دونوں پاؤں خط کھینچتے ہوئے گئے. جب گئے نا خیموں کے قریب, وہ جو گٹڑی رکھی تھی قاسم کے ٹکڑوں کی, اس کے قریب علی اکبر کے لاشے کو لٹا دیا اور کہا بار الہ حسین یتیم ہو گیا.